میرے قابل صد احترام بزرگ و دوستو، عیسوی سال کا آج کا دن آغاز ہے۔ 2021 کا پہلا دن ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو زندگی دی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہر گھڑی اور وقت کے حساب سے گزر رہا ہے۔ جب سال ختم ہوتا ہے تو اس وقت سال کے اختتام کا پتہ چلتا ہے، ورنہ جتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے، اس کا احساس ہر ایک کو ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ سال کے گزرنے کے بعد جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی نیا سال مبارک ہو، نیا سال شروع ہو گیا، اور نئے سال کی خوشی بھی منائی جاتی ہے، اور بہت سی تقریبیں بھی نئے سال کی رات کو غیر مسلم ممالک کے اندر تو بڑی کثرت سے منائی جاتی ہیں، اور نیو ایئر نائٹ کے نام پر بیہودہ اور فحاشی قسم کی ایسی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کر یا سن کر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان جو مقصد لے کر دنیا میں آیا تھا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ انسان اس مقصد کو ہی بھول گیا۔ ورنہ حقیقتاً اگر کوئی بندہ غور کرے تو احساس تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ایک سال جو گزر گیا یہ ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا، ہماری سانس کا ایک سال ختم ہو گیا۔ تو یہ غور و فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اس میں جشن منانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کی فکر کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، اس پورے سال کے اندر میں کیا کرتا رہا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ دراصل اس بات کی فکر انسان کو لگنی چاہیے تھی، لیکن آج غیروں نے مسلمانوں کو اس بات سے اوجھل کر دیا ہے کہ آج کا مسلمان ہی اس بات کی فکر کرنے بھول گیا کہ یہ جو سال ختم ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ہمیں ایک بات کی فکر دلا کے جا رہا ہے کہ انسان تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، تیری زندگی کی جو بنیاد ہے، تیری زندگی کی جو عمارت ہے، اس کی ایک اینٹ اور ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب تمہاری زندگی کا ایک سال جو 365 دن کا ہوتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے بندے کو دی ہیں، بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، اور انسان کو خوش قسمت ہے جس کو وہ نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا الفراغ والصحہ، ایک نعمت ہے کہ انسان کے پاس فرصت ہو،
انسان کے پاس فراغت ہو۔ دوسری جو نعمت ہے وہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے یہ دو نعمتیں دی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس فرصت بھی ہو، فراغت بھی ہو، اور اس کے پاس صحت اور تندرستی بھی ہو۔ ان نعمتوں کی قدر بندے کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندے کے پاس ان میں سے کوئی ایک نعمت نہیں ہوتی، یا بندے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ کھانا کھا لے۔ یہ انسان کے اوپر بہت بڑا سمجھو عذاب ہے، بہت بڑی یہ آفت ہے کہ بندہ اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کو کھانا کھانے کا وقت نہیں مل رہا۔ لیکن جس بندے کے پاس فراغت ہے، اللہ پاک نے اس کو مصروف زیادہ نہیں کیا، اس کو فرصت کا موقع عطا فرمایا ہوا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اس فرصت کے موقع کو غنیمت سمجھے، اس کو قیمتی بنائے۔ اور دوسرا جو صحت تندرستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسین، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر کسی بندے کو اللہ پاک نے 5 چیزیں دی ہیں، وہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اور اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک۔ یہ جو اللہ پاک نے جوانی دی ہے نا، اللہ پاک نے جوانی کا جو موقع بندے کو دیا ہوتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے، کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان نحیف کمزور ہو جاتا ہے، انسان سے چلا بھی نہیں جاتا۔ جوانی کے اندر بندے کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، بندہ چست ہوتا ہے، بندہ سارے کام پھرتی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور صحیح طریقے سے کر پاتا ہے۔ اللہ پاک نے بندے کو زندگی میں جوانی جو دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جوانی زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس میں جوانی کی عبادت، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ اور لگاؤ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے کے اندر تو جو ظالم اور جابر بھیڑیا ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں جواب دے دیتی ہیں، جسم جواب دے دیتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا، جوڑ درد کرتے ہیں، تو پھر تو سارے ہی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ بھیڑیا بھی بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ شریف بن جاتا ہے۔ تو جوانی کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ اس لیے جوانی کے اندر دیکھیں آپ، عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا، آدمی وضو بھی صحیح کرے گا جوانی میں، ورنہ بوڑھا آدمی تو ٹھنڈے پانی سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی مسجد میں آنے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہیں میں گر نہ جاؤں، سہارے تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی لاٹھی کا سہارا، کوئی دیوار کا سہارا۔ جوان آدمی کے لیے عبادت کرنا آسان ہے، وضو کرنا آسان ہے، مسجد میں چل کے آنا آسان ہے، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کا صحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ بوڑھا آدمی بیچارہ نماز میں صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اگر وہ لمبا قیام کرنا چاہے تو لمبا قیام بھی نہیں کر سکتا، لمبا رکوع کرنا چاہے تو رکوع بھی لمبا نہیں کر سکتا، سجدے بھی لمبے نہیں کر سکتا۔ اور بعض تو اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اب وہ بوڑھا آدمی کہے کہ میری جوانی واپس آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے انسان کو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔
اللہ پاک نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ پاک نے جوانی دی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت موجود ہے، اور ہاتھ پاؤں کے اندر انسان کو اللہ پاک نے قوت دی ہوتی ہے جوانی میں۔ فرمایا اغتنم شبابک قبل حرمک، کہ یہ جو جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ پھر سوائے پچھتاوے کے، سوائے افسوس کرنے کے پھر کچھ ہاتھ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز بیان فرمائی وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، جسم کے کسی ایک حصے میں تھوڑا سا درد شروع ہو جائے، سر میں درد شروع ہو جائے، ناخن میں درد شروع ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں، تو بندے کو پہلی جتنی بھی صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، ساری بھول جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار کب میری اس سے جان چھوٹے، کب مجھے راحت کا، سکھ کا سانس آئے۔ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، بندہ ساری اپنی جو آسائشیں ہوتی ہیں، راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو وقت پہلے گزار دیا صحت میں، تندرستی میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اکثر کسی بوڑھے آدمی کا بندہ پتہ لینے جاتا ہے نا، اس کی صحت کے بارے میں پوچھنے جاتا ہے، بیمار بندے سے جا کے اس کی تیمارداری کرتا ہے، تو پھر بیمار کے جو تاثرات ہوتے ہیں، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بیمار بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب تندرست تھا تو وہ ایسی اللہ پاک کی نعمت تھی، اس کی میں نے قدر نہیں کی۔ اب میں چارپائی پہ ہوں تو میرے دل میں تمنائیں ہیں کہ میں کھڑا ہوں لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ معاف فرمائے کہ بعض لوگ تو ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ چارپائی سے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، صرف ان کا کام لیٹنا ہے، لیٹے رہتے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے مجھے صحت دی تھی وہ بڑی نعمت تھی، اس کی میں نے قدر نہیں کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو تم بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت مند آدمی ہے، عبادت کو بڑی توجہ دھیان سے کرو، کچھ مصروف اوقات میں سے اللہ کے لیے بھی وقت نکالو۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی نماز کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، کسی سے دین کی بات کریں تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دین کی بات بھی سن سکے۔ کسی کو کہا جائے کہ بھئی اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں وقت نہیں ہمارے پاس۔ لیکن جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے پھر بندہ پچھتاتا ہے کہ میں نے سارا وقت ضائع کر دیا، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو میں نے کہاں ضائع کیا۔ اس لیے بندہ اپنی صحت تندرستی کو بیماری سے پہلے کیا سمجھے؟ غنیمت سمجھے، اس کو قیمتی بنائے، اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی غنا کا قبل فقرک، کہ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، اللہ پاک نے کچھ مالداری عطا فرمائی ہے، اس کو بندہ غنیمت سمجھے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ جب بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، راتوں رات سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے، کوئی چرا کے لے جاتا ہے یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی آفت ہوتی ہے، سارا کا سارا نقصان خسارہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے بندے کو جو مال دیا ہے، بندے کو اللہ پاک نے جو مالداری کی نعمت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس سے پہلے کہ وقت آ جائے کہ در در پھرنا پڑے، کسی سے مانگ مانگ کے گزارا کرنا پڑے۔ جو اللہ پاک نے دیا اس پر صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا رہے۔ اور چوتھا فرمایا فراغ کا قبل شغلک، جو میں نے پہلے حدیث پڑھی کہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو، اللہ پاک نے جو وقت دیا ہے جس میں فراغت ہوتی ہے، بندے کے پاس وقت ہوتا ہے،
اس کو غنیمت سمجھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ورنہ جب مشغولی کا عذاب آ جاتا ہے، بندہ مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر عبادت تو دور کی بات ہے، بندہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت نہیں دے پاتا۔ تو یہ مشغولیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ جس بندے کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہوا ہے نا کہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے عبادت کا، اس کے پاس وقت ہوتا ہے بچوں کو وقت دینے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات کر سکیں، رات کو بھی کام ہے، دن کو بھی کام ہے، ان کے پاس سونے کا وقت نہیں ہے، سو نہیں پاتے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھو ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائی حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو بندہ غنیمت سمجھے موت سے پہلے، کہ اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو یہ حیات عطا فرمائی ہے، یہ مرنے سے پہلے پہلے یہ غنیمت ہے۔ ورنہ جب موت آ جائے گی، زندگی کی ڈور کٹ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، تو سوائے پچھتاوے کے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر پوری دنیا بھی اس فرشتے کو بندہ دے نا کہ میں پوری دنیا کا مال و دولت لے لے اور مجھے ایک دن کا موقع دے دے، تو ایک دن تو کیا، ایک منٹ اور سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک ذرہ برابر، ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھے، زندگی کو قیمتی بنائے۔ ایک ایک سیکنڈ، یہ جو گھڑی کے ارد گرد یہ سیکنڈوں کی سوئی گھومتی ہے نا، یہ ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ اب ہر بندہ اس بات کی جانچ فکر کرے کہ میرا جو زندگی کے اوقات ہیں، میری زندگی کا جو لمحہ ہے وہ کیسے گزر رہا ہے؟ میری زندگی قیمتی بن رہی ہے یا میری زندگی کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، تجربات اس بات کا مشاہدہ دکھاتے ہیں ہمیں، اور یہ بات مشاہدے سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب کوئی بندہ طالب علم ہوتا ہے نا، کہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، جو طالب علم محنت نہیں کرتا، اپنے پڑھائی کے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، محنت سے پڑھتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا پڑھائی پہ، جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے پورا سال پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، محنت کی ہے یا نہیں کی۔ جب رزلٹ میں فیل لکھا آتا ہے تو اس کے پورے سال کی پڑھائی پہ کیا پھر جاتا ہے؟ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ اس نے محنت ہی نہیں کی۔ ایک مزدور جب کام کر رہا ہوتا ہے، جب اس کی مزدوری کا وقت آتا ہے، جب اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اس نے پورے دن میں کتنے منٹ، کتنے گھنٹے کام کیا، کتنے منٹ کام نہیں کیا، تو جب کاٹ چھانٹ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مزدور کتنے منٹ کام کرتا رہا اور کتنے منٹ اس نے کام نہیں کیا۔ ایسے اس انسان کی زندگی کا جب حساب ہوگا نا، کہ جب اس کی موت آئے گی، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ انسان پوری زندگی کیسے گزار کے آیا ہے، اب پاس ہے یا فیل ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب ایک رزلٹ کی طرح، ایک نتیجے کی طرح ہماری زندگی کا جب نتیجہ نکالا جائے گا تو میرا نتیجہ کس طرح آنا چاہیے؟ میں اس نتیجے میں پاس ہونا چاہتا ہوں یا فیل ہونا چاہتا ہوں؟ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی زندگی کو نا مال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے کوئی بندہ مال لگاتا ہے کاروبار میں، تو کبھی کبھی کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو مال کا نفع ہے یا مال کا جو نقصان ہے اس کا تو ازالہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ زندگی جو ہے، لیکن اگر یہ زندگی کے اندر نقصان ہو گیا، زندگی خسارے کے اندر گزار دی، زندگی نقصان اور خسارے کے اندر گزر گئی،
اس کا پھر دوبارہ کبھی ازالہ نہیں ہوگا۔ مال اگر کسی کا ضائع ہو جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلو دوبارہ کاروبار کرے گا، اور کاروبار کر لے، اللہ پاک اور دے دیں گے۔ لیکن جب زندگی کا اینڈ ہو گیا، زندگی کا اختتام ہو گیا، تو پھر اس زندگی کا دوبارہ چانس نہیں ملنے والا۔ اس لیے جو 2020 ختم ہوا ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس اور سبق دے کے جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک اینٹ گر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کتنا قیمتی بنا رہے ہیں، اپنے اس اوقات کی، ان وقتوں کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت دیکھا جائے کہ ہم اپنی زندگی کو اکثر اوقات میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، فضول گپوں میں، فضول مجلسوں کے اندر بیٹھ کے، یا موبائل کے اوپر ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہمیں دنیا آخرت کے اعتبار سے کہیں کام نہیں آنے والے، ان چیزوں میں، ان کاموں میں مصروف کر کے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری گھر کی مستورات ہے نا، وہ گھر کا کھانا پکانے کے دوران 20-15 سپارے تلاوت کر لیتی ہیں کھانا پکاتے ہوئے۔ ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسے بھی ہم نے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ عورتوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کی تلاوت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ گھر والا ہے، پوچھ کے دیکھیں اپنی مستورات سے، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو وقت نہیں، آپ تو فارغ ہیں، ہم نے کھانا بنانا ہوتا ہے، یوں کرنا ہوتا ہے، یوں کرنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گھر کا جھاڑو دیتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے وہ کئی سپارے پڑھ لیتی ہیں، کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی۔ اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ یہ ہے اپنے وقتوں کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بہت آپ نے سنا ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ ایک آدمی نے کوشش کی کہ ان سے میں کوئی بات پوچھتا ہوں۔ وہ جب بھی ان سے ملنے جاتے تو پتہ چلتا وہ عبادت کر رہی ہیں، کبھی نماز پڑھ رہی ہیں، کبھی تلاوت کر رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، لیکن جب بھی وہ گئے وہ عبادت کے اندر مصروف رہتی تھی۔ ایک وقت میں، ایسے وقت میں پہنچے وہ کہ ان کے پاس موقع تھا، یہ کسی عبادت کے اندر مصروف نہیں تھی۔ خادمہ نے بتایا کہ آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے کوئی سوال کیا، جب سوال کا جواب دے دیا تو اس نے اور باتیں بڑھانا چاہیے، تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اوقات کو ان فضول باتوں کے اندر لگاؤں اور ضائع کروں۔ جاؤ تم بھی آخرت کی تیاری کرو، میں بھی آخرت کی تیاری کرتی ہوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں یار، کوئی بندہ ڈھونڈو جو گپ شپ لگاتا رہے ہمارے ساتھ۔ ہم کو ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ہمارا وقت پاس ہو جائے۔ بھئی ہمارے پاس وقت ہے کتنا جو ہم نے پاس کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے یہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، یہ ہماری عمر ہے۔ اور 60 اور 70 سال میں دیکھیں آپ کہ آدھے دن ہیں اور آدھی راتیں ہیں۔ 60 سال اگر کسی کی عمر ہے تو 30 سال سونے میں چلے گئے، 30 سال دن کے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور 30 سال میں دیکھیں جو 15 سال ہیں وہ بندہ بچپن میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے 15 سال تک۔ تو کتنا ہمارے پاس وقت ہے آخرت کی تیاری کا؟ حقیقتاً ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جب بندے کی موت آتی ہے، جب بندے کے پاس یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت قدر ہوتی ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن میرا کتنا قیمتی تھا۔ آج ہمارے پاس دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی مصروفیات کے لیے بڑا وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، جس اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے، جس اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت رہنے کے لیے جہان دیا ہے، گھر دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں،
اس اللہ کو دینے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جماعتیں آتی ہیں نا بیچاری، وہ گلی گلی پھرتی ہیں، دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، یار تھوڑا سی مسجد میں آ جاؤ، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، تلاوت کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ بندہ سوچے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا ہم نے وقت طے کیا ہے کہ جس میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں، اپنے اللہ کا ذکر کروں، تلاوت کروں، اللہ کا کلام پڑھوں؟ کوئی بندہ روزانہ سوچے اس بات کو۔ ہمارے پاس اپنے اللہ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2020 ختم ہوا، 2021 یہ گزشتہ سال ہمیں سبق دے کے جا رہا ہے۔ یہ وقت چلتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رکنا ہے تو ہم نے رک جانا ہے، پتہ نہیں کب رک جانا ہے۔ اس لیے محترم دوستو، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کو فضولیات میں نہ لگائیں۔ یہ بندے کو اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ دی ہے زندگی، یہ وقت ایک ہی دفعہ ملے گا۔ اب جو یہ جمعہ آج ہم نے پڑھ لینا ہے، یا جو وقت حصہ گزر گیا ہے، اب ہماری زندگی میں دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جو زندگی کے سال ہمارے گزر گئے، اب دوبارہ لوٹ کے کبھی نہیں آ سکتے۔ کوئی تاریخ کا واقعہ بتائیں آیا ہو کسی کا؟ نہیں آیا۔ اس لیے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو، کوئی نہ کوئی وقت نکال کے کچھ نہ کچھ وقت اپنے اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ سے بات کرنے کا، اللہ کے سے ذکر کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت بھی دیں گے، ہمارا وقت قیمتی بھی بنے گا۔ جتنا وقت قیمتی بنے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔